بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری امام حسن سے نیاز مندی جاری ہے، ان سے فیض حاصل کرنا ہمارا گفتگو کے اندر جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسن کی سیرت پہ چلنا نصیب فرمائے۔ امام حسن بڑے سخی تھے، اس قدر سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک شخص آگے زارو کتار رو رہا ہے اور وہ رب سے اس کو 10,000 درہم کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی دعاؤں میں بار بار کہہ رہا ہے یا اللہ 10,000 درہم کا بندوبست فرما دے، 10,000 درہم کا بندوبست فرما دے۔ آپ وہیں سے اپنے الٹے قدم واپس تشریف لاتے ہیں گھر، 10,000 درہم کسی اور کے ذریعے اس تک پہنچاتے ہیں اور اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا سن لی، تیری جو حاجت تھی وہ رب نے پوری کر دی۔ اب رب سے اپنی حاجت کے ساتھ رب کا شکر ادا کرنا شروع کر۔ دیکھیں، ایک تو حاجت بھی پوری کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک حبشی غلام ایک روٹی کے ساتھ باغ کے پاس بیٹھا ہے اور ایک نوالا وہ خود کھاتا ہے، ایک اس کے پاس کتا بیٹھا ہے اس کو کھلاتا ہے۔ وہ ایک روٹی آدھی خود کھا لیتا ہے، آدھی کتے کو کھلاتا ہے۔ جب روٹی ختم ہوتی ہے تو امام حسن پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک روٹی سے تیرا کیا بنے گا، اور وہ بھی تو نے خود نہیں کھائی، پھر اس کے بعد تو غلام ہے، تو نے اتنی محنت کرنی ہے تو آدھی تو نے کتے کو کھلا دی۔ تو وہ آگے سے بڑا خوبصورت انداز میں عاجزانہ طور پہ عرض کرتا ہے، اے حضرت، اے سید زادے، جب میں روٹی کھانے بیٹھا تو یہ کتا مجھے دیکھ رہا تھا تو مجھے شرم آئی کہ اگر میں اکیلا کھاؤں گا تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو میں نے آدھی خود کھائی، آدھی اس کو کھلائی۔ جب امام حسن نے اس غلام کی یہ بات سنی اور دیکھا کہ یہ ایک روٹی کے ساتھ رب تعالیٰ کے اس مخلوق کو آدھا خود کھا رہا ہے، آدھا اس مخلوق کا پیٹ بھر رہا ہے، تو آپ کو بڑا اچھا لگا اور آپ سخیوں کے بھی بادشاہ، آپ فوراً سے اس غلام کے مالک کے پاس گئے۔ آپ نے کہا کہ میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس غلام کی پیمنٹ کی۔ پھر جس باغ میں وہ غلام کام کرتا تھا آپ نے کہا یہ باغ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ نے اگر خریدنا ہے تو یہ اتنے کا ہے۔ آپ نے وہ باغ بھی خریدا اور آپ واپس اس غلام کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں نے تجھے تیرے مالک سے خرید لیا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت اب آپ میرے مالک ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس لیے نہیں خریدا بلکہ تجھے آزاد کر دیا ہے، جا تو آج سے آزاد ہے، اور یہ جو باغ ہے جہاں تو کام کرتا ہے آج سے تو اس کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، سخاوت دیکھیے، آج بھی دسترخوان امام حسن چلتا ہے۔ ایک دفعہ کوفہ میں امام حسن کھانا تقسیم کروا رہے تھے، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایک شخص آیا، سخی باپ کے سخی بیٹے، تو انہوں نے اس نوجوان سے جو کہ امام حسن تھے پوچھا کہ حضور ایک شخص مسجد کے اندر تشریف فرما ہے اور مجھے اس کے اوپر بڑا ترس آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھوکا ہے، روٹی اتنی سخت ہے کہ اسے ٹوٹتی نہیں، تو اگر آپ کے دسترخوان سے کچھ کھانا ملے اور میں اس کو جا کے پیش کر دوں تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ امام حسن نے کہا کہ ذرا حلیہ تو بتاؤ، وہ شخص کس طرح کا ہے، مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے، کیا حلیہ ہے اس کا؟ تو سخی باپ اور سخی بیٹا انہوں نے کہا کہ جی وہ اس طرح کا اس کا حلیہ ہے۔ آپ نے کہا یہ جو دسترخوان سے بھی تو نے خود بھی کھایا ہے اور تو اس بزرگ کے لیے بھی لے کے جانا چاہتا ہے، یہ دسترخوان اسی کا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے تو بہترین چیزیں عطا کر رہے ہوں، سخاوت کر رہے ہوں، اور خود کی عاجزی کا کیا عالم ہے۔ خود تصوف کے امام ہوں، تصوف کے اماموں سے مجھے یاد آیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کے امام مانے جاتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ رات کے وقت کعبہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص وہاں پہ گریہ ازاری کر رہا ہے، رو رہا ہے زار و کتار، کعبہ کی دیوار کے ساتھ، کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور رب سے عاجزانہ طور پر التجائیں کر رہا ہے، اللہ راضی ہو، اے اللہ اس امت سے راضی ہو، اے اللہ مجھ سے راضی ہو، اگر کہیں پہ کوئی لغزش ہوئی ہے مالک معاف فرما۔ تو اس قدر رقت طاری ہے، اس قدر وہ شخص رو رہا ہے کہ امام حسن بصری بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا ختم ہوئی، وہ شخص جانے لگتا ہے تو امام حسن بصری اس کو پکڑتے ہیں
اور کہتے ہیں یا حضرت اپنا چہرہ دکھائیے، آپ کون ہیں کہ آپ کی رونے سے، آپ کے رب کے حضور گریہ وزاری کرنے سے مجھے بھی رونا آیا۔ تو جب چہرے سے پردہ اٹھاتے ہیں تو وہ امام حسن ہوتے ہیں، تو یہ فوراً سے بادب کھڑے ہوتے ہیں کہ اے سید زادے، اے سبط رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کہ جن سے ہم لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، آپ اتنی گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دربار اللہ الصمد کا ہے، یہاں پر عاجزی ہی چلتی ہے۔ تو سخاوت کے ساتھ ساتھ عاجزی، سبحان اللہ۔ تصوف، مولا علی کا بڑا خوبصورت ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنے جسم کے لیے اس دنیا پر غور و فکر کرے اور خود اس کا دل جو ہو وہ آخرت میں ہو۔ تو تصوف کا جو منبع ہے، جو مصدر ہیں، جو سمندر ہیں، وہ دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ عاجزی کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، وہ سخاوت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ صرف غاروں میں نکل جانے کا نام تصوف نہیں، ایک مخصوص حلیے کو بنا لینے کو تصوف نہیں کہتے۔ اگر آپ سیرت امام حسن پڑھیں، امام حسین پڑھیں، مولا علی پڑھیں، تو آپ کو جو ان کا ظاہری حسن نظر آئے گا، جس قدر صاف ستھرے رہتے تھے، جس قدر خوشبودار مہکتے ہوتے تھے، وہ سبحان اللہ اس کے کیا کہنے۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا، بڑا پرا گندہ حالت میں تھا، تو اس نے حضرت امام حسن کو کہا حضور آپ تو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی آخرت کی پرواہ کرنی چاہیے، لیکن بظاہر دنیا میں میرے حالات بڑے برے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اس قدر چمک دمک رہے ہیں، اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آپ کی خوبصورت زلفیں آپ کے جو شولڈرز ہیں اس کو چوم رہی ہے، اس قدر خوبصورت امامہ پہنا ہوا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اگر تو اس دنیا کے مقابلے میں آخرت دیکھ لے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ تیرا حال بہت ہی عالی شان ہے، کہ تو یہاں پہ کسی عذاب کے ساتھ گرفتار نہیں، جبکہ تو میرا حال اگر آخرت میں دیکھ لے تو تو کہے گا کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے امام حسن کی، کیا شان ہے پنج تن پاک کی۔ تو اس کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں میری یہ جو بھی کیفیت تو دیکھ رہا ہے یہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو کہے گا کہ واقعی آخرت میں جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، وہ سید زادوں کا ہے، واقعی تو کہے گا کہ میں شباب اہل جنہ ہوں، میں سید شباب اہل جنہ ہوں۔ اور تو جب اپنی آخرت کی کیفیت دیکھے گا تو کہے گا کہ میں دنیا میں ہی اچھا تھا، میں کسی عذاب میں گرفتار تو نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن، امام حسین کی جو سیرت ہے اس پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔